کبھی سوچا ہے کہ جو ہم بولتے ہیں اس کا ہمارے بینک اکاؤنٹ پر بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ سننے میں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے نا؟ لیکن ماہر کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ ایک بہت گہرا اور آپ کہہ لیں پراسرار سا تعلق ہے۔ تو چلیے آج اسی تعلق کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک ایسی بات کرتے ہیں جس سے ہم سب اتفاق کریں گے، وہ یہ کہ ہمارے الفاظ، ہماری باتیں، ہماری شخصیت کی پہچان ہوتی ہیں، ہے نا؟ بالکل، یہی بات تو اس ساری گفتگو کی بنیاد ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر یہ صرف آدھا سچ ہو؟ کیا ہو اگر کسی کے الفاظ صرف اس کی شخصیت نہیں بلکہ اس کی قسمت بھی بنا یا بگاڑ رہے ہوں؟ اور بس یہیں آ کر سارا معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کیا بہت زیادہ بولنا واقعی کسی کے بینک بیلنس پر بھی اثر ڈال سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج کی ساری بات چیت کا مرکز ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ کوئی یہ سن کر بالکل ہی خاموش ہو جائے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں کس قسم کی بات چیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم سمجھداری والی، مقصد والی گفتگو کی بات نہیں کر رہے۔ نہیں، ہم بات کر رہے ہیں اس عادت کی جب زبان قابو میں نہیں رہتی اور بس بولے چلے جاتے ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایک طرح وہ ہیں جو اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر تول کر بولتے ہیں اور ہر جگہ عزت پاتے ہیں، اور پھر دوسری طرح وہ لوگ ہیں جو بولنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں اور اکثر اپنے لیے ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر لیتے ہیں۔ تو آج ہماری بات کا جو فوکس ہے وہ اسی دوسرے گروپ پر ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر کسی کے الفاظ سونے کے سکے ہوں تو کیا کوئی انہیں ایسے ہی فضول میں لٹاتا پھرے گا؟ نہیں نا۔ لیکن آج کل کے ڈیجیٹل دور میں، سوشل میڈیا پر، ویلاگز میں بالکل یہی ہو رہا ہے۔ قیمتی الفاظ پانی کی طرح بہائے جا رہے ہیں اور کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کی قیمت کیا چکانی پڑ سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس فضول بولنے اور پیسے کی تنگی کے بیچ تعلق ہے کیا؟ اس سوال کا جواب وہ علم نجوم کی پرانی کتابوں میں چھپا ہے، اور یقین کیجئے یہ جواب کافی حیران کر دینے والا ہے۔ دیکھیے، علم نجوم کے مطابق ہماری زندگی ایک بڑے سے گھر کی طرح ہے جس میں الگ الگ کمرے ہیں۔ انہی میں سے ایک کمرہ ہے جسے دوسرا گھر یا سیکنڈ ہاؤس کہتے ہیں، اور یہ ایک کمرہ 3 بڑی اہم چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے: ہماری جیب یعنی ہمارے پیسے، ہماری زبان کا ذائقہ اور ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایک زنجیر کی طرح۔ اگر آپ ایک کڑی کو چھیڑیں گے تو اس کا اثر باقی 2 پر بھی پڑے گا۔ یہ ایک بہت ہی نازک بیلنس ہے جسے سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ تو پھر اس سب کا ہماری مالی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا جواب ایک ہی جملے میں دیتے ہیں، اور یہ جملہ کافی چونکا دینے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے الفاظ کی حفاظت نہیں کر پاتے، پیسہ ان کے پاس بھی نہیں ٹکتا۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ پیسہ تو آتا ہے لیکن مہینے کے آخر تک پرس بالکل خالی ہو جاتا ہے؟ چاہے جتنی بھی محنت سے کمایا ہو، پیسہ رکتا ہی نہیں ہے۔ سابق ہو سکتا ہے اس کا جواب کسی کے بولنے کی عادت میں چھپا ہو۔ لیکن یہاں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جہاں مسئلہ ہے وہاں حل بھی ہوتا ہے، اور اس مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حل ہماری اپنی پہنچ میں ہے۔ اس مسئلے کا حل آپ کہہ لیں 2 حصوں میں ہے۔ ایک حل مالی ہے اور دوسرا روحانی، یعنی ہمیں اپنے پیسے کی شکل بھی بدلنی ہے اور اپنے الفاظ کی بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو پہلا قدم ہے مالی چکرا۔ کرنا یہ ہے کہ اپنے پیسے کو ایک نئی شکل دینی ہے۔ دیکھیں، نقد پیسہ جو ہے نا، وہ پانی کی طرح ہوتا ہے، ہاتھ میں آتا ہے اور پھسل جاتا ہے۔ لیکن جب اسی پیسے کو زمین میں، سونے میں یا کسی اور ٹھوس چیز میں لگا دیا جائے تو وہ ایک جگہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اور اس طرح دولت محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا قدم وہ ہے روحانی تربیت۔ اس میں 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو ایک خاص وظیفہ ہے یا باعثوں کا، جو عصر کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ یہ دل کو سکون دیتا ہے اور زبان پر کنٹرول لانے میں مدد کرتا ہے۔ اور دوسری چیز، روزانہ صرف 1 گھنٹہ شام 5 سے 6 بجے کے بیچ کم سے کم بولنے کی مشق کرنا، جسے ہم خاموشی کی مشق کہہ سکتے ہیں، تاکہ اپنے الفاظ کی اہمیت کا احساس ہو۔ تو اس ساری بات چیت کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ اس کا اصل پیغام کیا ہے؟ بات بہت سادہ سی ہے لیکن بہت گہری ہے۔ وہ یہ کہ صرف ضرورت کے وقت بولا جائے،
اپنے الفاظ کو ایک قیمتی خزانے کی طرح سمجھا جائے اور انہیں تبھی خرچ کیا جائے جب واقعی اس کی ضرورت ہو۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہم سب کے لیے ہے کہ کیا ہمارے الفاظ ہماری دولت بنا رہے ہیں یا اسے پانی کی طرح بہا کر لے جا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔